متعدد کیسز کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ باقاعدہ موجود نہیں ہیں، باقی جماعتوں کے منشور آ چکے ہیں، آپ کی جماعت باقاعدہ الیکشن میں موجود نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں جو یہ دیگر منشور آئے ہیں، آپ کا ہمیں نہیں پتا کہ آنے کے بعد آپ لوگوں کا کیا پلان ہے، کوئی پلان ہے، کوئی منشور ہے، نہیں ہے۔ جو لوگ آزاد حیثیت سے آئیں گے، اگر وہ کوئی گروپ بناتے ہیں، آزاد حیثیت سے ہی چلیں، وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہوگی، تو کوئی پلان ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، ملک کو کیسے نکالنا ہے؟ اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، مینڈیٹ دیتے ہیں، تو مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے، ملک میں بہتری کیسے لے کر آنی ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، صحت کیسے دینی ہے، کیا پلان ہے؟ مسعود رضا صاحب، اگر آپ کو نہیں پتا نا تو میرے مردان آ جائیں یہاں، کلاس 1 اور کلاس 2 کے بچے بتا دیں گے آپ کو پی ٹی آئی کا منشور کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا منشور ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جب مسعود رضا اور اس ملک کے طاقتور کوئی آدمی، کوئی وزیر یا کوئی مشیر، جب ان کو ایکول رائٹس جو قانون میں ہے لیکن عملی طور پہ اس پہ نافذ ہو جائیں گے، جب ایک منسٹر کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا، اس کا پی این، اس کے بیٹے اور منسٹر کے بیٹے کو ایک جیسے رائٹس مل جائیں گے، جب ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں ایک علاقے کے بزرگ کو کھڑے ہو کے ملے گا، جب آپ کے عام پاکستانی کو عزت ملے گی، دیٹ از پاکستان تحریک انصاف۔ سر دیکھیں آپ کی 3.5 سال تو معیشت آپ کس نے چیز سے حکومت ٹچ ہے؟ کی، ایسا تو نظر نہیں ٹیکس آیا۔ دیتے لوگ، خیبر پختونخوا میں ٹیکس 10 نہیں سال دیتے لوگ۔ آپ نے حکومت کی۔ آپ آئیں خیبر پختونخوا میں، آپ خیبر پختونخوا میں آئیں، اب یہ آج کی نہیں میں بات کر رہا، پچھلے 2 سال کی نہیں کر رہا، جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یہاں کی پولیس مثالی پولیس تھی، ہم نے خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ فوکس کیا۔ آپ کی خیبر پختونخوا میں جو سلیبس ہے، لوگ پرائیویٹ سکول چھوڑ کے سرکاری سکولوں میں گئے ہیں۔ آج آپ کے خیبر پختونخوا میں غریب آدمی کے جیب میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ ڈال کے ان کو ان ہسپتالوں میں اپنی ماؤں کے علاج کے لیے غریب لوگ گئے ہیں، جہاں وہ صرف باہر کسی اپنے خان یا کسی اپنے باس کے ساتھ گاڑی پارک تو کر سکتے تھے، لیکن اس کی ماں، اس کا بیٹا، اس کا باپ اس ہسپتال میں اندر جا کے علاج کروانے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ آج ان ٹاپ آف اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز میں، نام میں نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے، لیکن پشاور میں سب کو پتا ہے، حیات آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز میں غریب چھابڑی فروش کی ماؤں کے علاج ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک، تحریک انصاف۔ اچھا سر جو آپ کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، ان کے مستقبل کے حوالے سے اچھا بڑی ایک بات بات ہو رہی مسعود بھائی، ایک جی بات اور، ایک بات مجھے کہنے دیجئے، جی آپ جی بھائی اس لیے تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نہیں، تحریک انصاف کے امیدوار۔ جب علی محمد نے ڈاکیومنٹس بھرے، جب شہریار خان افریدی نے ڈاکیومنٹس بھرے، جب شاہ محمود قریشی صاحب کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے، جب سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے، جب جنرل سیکرٹری تحریک انصاف عمر ایوب خان کے ڈاکیومنٹس جو ہیں جب وہ بھرے گئے، اور جب عمران خان صاحب کے بانی چیئرمین کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے، تو اس میں پارٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے، ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں، صرف انتخابی نشان اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ آپ کا کیس ہے سر، مگر عدالت سے جب فیصلہ آئے گا تب ہم کہہ سکیں گے۔ ابھی تک تو جو الیکشن کمیشن کی پوزیشن ہے وہ وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جب ہم الیکشن جیت جائیں گے، ہماری جماعت موجود ہے، ہم اپنی جماعت میں جائیں گے، اور ہم انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرنے جا رہے ہیں، تو میاں صاحب اور زرداری صاحب جو ہے نا، اپنی خیر منائیں، ہماری فکر چھوڑیں، اپنی جماعتوں کی خیر منائیں، پاس ہو کے ہم تحریک انصاف میں ہی جائیں گے۔ ہمارا تحریک انصاف کا ممبر کہیں اور جا بھی نہیں سکتا۔ آپ کے ڈاکیومنٹس میں سر آپ مسعود صاحب، سر آزاد اگر حیثیت مجھے سے وہ الیکشن پتا لڑ ہوتا رہے آپ ہیں نے نا سوال کرنا ہے، ایک مجھے جی کہنے دیجئے، میں وہ ڈاکیومنٹس آپ کو دکھا دیتا۔ آپ جب ڈاکیومنٹس بھرتے ہیں نا، تو یا آپ ایک جماعت کے ساتھ اپنی ایفیلیشن شو کرتے ہیں ایز اے ممبر، یا آزاد، اس میں آپ بیان حلفی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، بیان حلفی دیتے ہیں۔ بیان حلفی میں تحریک انصاف کے ہر ممبر نے بیان حلفی دی ہے کہ میں تحریک انصاف کا ممبر ہوں۔ پاس ہونے کے بعد وہ کیسے دور جا سکتا ہے؟ وہ تو 6263 میں آ جائے گا۔ مگر تو سر کوئی آپ سوال ہی کی نہیں پیدا ہوتا پارٹی تحریک انصاف کا کوئی ممبر کسی اور جماعت میں جائے، مگر سر ساری عمر آپ کی کی اس پہ پارٹی سیاست ختم ہو جائے گی۔ بحیثیت پارٹی الیکشن میں نہیں ہے، اس کا نشان نہیں ہے، الیکشن میں وہ بحیثیت پارٹی موجود نہیں ہے۔ ہمارا کوئی ممبر کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا، پاس ہونے کے بعد چلیں اس کو تحریک انصاف میں آنا ہے اور آنا پڑے گا انشاءاللہ۔ جی، میرے خیال میں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کیس لے کر گئے میں عدالت میں، تو دیکھیں کیا فیصلہ وہاں سے آتا ہے، آپ کا موقف ہے یہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تو عدالت میں گئے ہیں، جی لیکن پوری قوم کی عدالت میں بھی تحریک انصاف اس وقت کھڑی ہے، اور یہ دیکھ لینا انشاءاللہ
پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو پاکستان کی عوام جو فیصلہ کرے گی نا، دیکھیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، اللہ انسان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ میں نے چیک کر لیا ہے. ٹیک مائی ورڈ I've been in 2013 الیکشن، 2018 الیکشن، 2022 بائی الیکشن آف عمران خان. میرے حلقے سے 3 الیکشن خان نے جیتے ہیں. اس بار جو میں جذبہ دیکھ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے. اور اچھا ایک اور بات، ابھی جلسے کی بات، چھوٹا لڑکا 7th 8th کا ہوگا، 9th کا ہوگا، میکسیمم 10th کا، ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مجھے لڑکا، اور تصویر نکال رہا ہے، زندہ باد عمران خان کے نعرے، کہتا ہے آپ کے ساتھ ہوں لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑنا. سر وہ تو ٹھیک ہے، ابھی چھوڑنے کا ہی سوال آپ سے کرنے والا ہوں، کیونکہ اب چاہے وہ جہانگیر ترین ہوں آئی پی پی سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہوں، رینٹا ممبر سروس والے سب یہ بات کہہ رہے ہیں، رینٹا ممبر سروس والے سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے. علیم خان صاحب نے کہا بہت سے لوگ رابطے میں ہیں، نون لیگ بھی یہ دعوے کر رہی ہے، اور زرداری صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں، اور انہوں نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ آزاد ارکان سے رابطے میں رہیں. سب کو پتہ ہے کیا ملے گا، ان سب کو پتہ ہے کیا ملے گا. جو ہمارے امیدواروں پہ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نظریں جمائے بیٹھے ہیں نا، ان کو ٹھینگا ملے گا انشاءاللہ، ٹھینگا ملے گا. عمران کا ممبر عمران کے ساتھ ہے انشاءاللہ. مگر سر اگر ان کا اسٹیٹس آزاد امیدوار کا رہتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کا حصہ بن جائیں، یا اگر نہ بنے تو کسی بھی موقع پر، کسی بھی قانون سازی پر اور کسی بھی بل کے حوالے سے وہ کسی طرف بھی جا سکتی ہیں اور اپنا کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں؟ نہیں مسعود صاحب، اس چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے، لیکن ایک چیز فاؤنڈنگ چیئرمین خان صاحب کہتے تھے، عمران خان کہتے تھے زرداری صاحب اور میاں صاحب کی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں، کہ ان لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں 2 چیزیں کی ہیں. دیکھیں سب جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 1985 جب تک ضیاء صاحب کے نیچے جو غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا، اس سے پہلے ممبران اس اسمبلی میں کبھی کرپشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. اس کے بعد فنڈز ایشو ہونا شروع ہوئے، اس میں 25% 20% لوگوں نے شروع کیے، کرپشن کا ایک دروازہ کھلا. تو یہ بات خان صاحب اکثر ہمیں کہتے تھے جلسوں میں کہ انہوں نے کرپشن تو کی ہے، ملک کا بٹا تو بٹھایا ہے، خزانہ تو خالی کیا ہے، اس سے بڑا جرم ہوا ہے. ایک جرم اور ہوا ہے، وہ ہے اخلاقیات بگاڑ دینا. کہ آج سے صرف 15 سال پہلے ایک بات ہوتی تھی کہ اشاروں کنایوں میں، جناب چھنگا مانگا سیاست ہے، اور جناب یہ تو جرلو سیاست ہے، جناب ہارس ٹریڈنگ. اب کھلم کھلا کہہ رہے ہیں میں ممبر لوں گا، یعنی کہ شرم و حیا ہی نہیں رہی. یہی وہ چیز جو بری سمجھی جاتی تھی اور اشاروں کنایوں میں بات ہوتی تھی، اب وہ کھلم کھلا. علی بھائی ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. اخلاقیات کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اخلاقیات آپ نے خراب کر دی، آپ کہتے ہیں اخلاقیات انہوں نے خراب کر دی، اور میں یہ کہتا ہوں یہ پرانا مسئلہ ہے، چلا آ رہا ہے، محسوس اب ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں.